Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Wajid and today's our topic is national interest. Then let's start. نیشنل انٹرسٹ قومی مفاد ایک ریاست کے اندر ایک ریاست کے بہت سارے مفادات ہو سکتے ہیں جو کہ ود ان دا اسٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں اینڈ ابو دا اسٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی. لیکن وہ تمام مفادات جو ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ نہیں کہلاتے، تمام انٹرسٹ اسٹیٹ کے نیشنل انٹرسٹ نہیں کہلاتے. البتہ وہ تمام انٹرسٹ جو کہ نیشنل لیول پر ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. لائک پاکستان کو ایک لبرل اسٹیٹ ہونا چاہیے یا پاکستان کو ایک ریلیجیس اسٹیٹ ہونا چاہیے. اب اس پوائنٹ پر پاکستان کے اندر اگر آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں گے تو یہ ڈیوائیڈڈ ہوگا. کچھ لوگ کہیں گے کہ لبرل ہونا چاہیے، کچھ کہیں گے کہ ہمیں ریلیجیس ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ لوگوں سے پوچھیں کہ پاکستان کو قائم رہنا چاہیے تو اس میں آپ کو کوئی ڈیوائیڈڈ اوپینین نہیں ملے گا. سب کہیں گے کہ یس پاکستان شوڈ سروائیو. تو ایسا انٹرسٹ جو پوری نیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے دیٹ از کالڈ نیشنل انٹرسٹ. اور یہ کسی بھی اسٹیٹ کا جو پرائم نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، مطلب سب سے جو امپورٹنٹ نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس کا سروائیول ہوتا ہے. کیونکہ اگر اسٹیٹ ہے تو تمام انٹرسٹ جو ہیں وہ اسٹینڈ کریں گے. اگر اسٹیٹ سروائیو ہی نہیں کر پاتی تو پھر وہ انٹرسٹ بھی کسی کام کے نہیں ہیں. باقی تمام انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے فارمولیٹ کیے جاتے ہیں. اس کو ڈیفائن ہانس مارگینتھو نے کیا تھا. اٹ از ناٹ اونلی دا پولیٹیکل نیسیسٹی but also a moral duty for a nation to always follow its dealing with other nations, but one guiding star, one standard of thought, one rule of action, the national interest. کہ اسٹیٹس جو ہے وہ دوسری اسٹیٹس کے ساتھ مورل ڈیوٹیز کو تو فالو کریں جب ان کے ساتھ انہوں نے ڈیل کرنا، لیکن ایک جو گائیڈنگ پرنسپل ہے، جو ایک چیز پرماننٹ ہے جس کے اوپر کوئی بھی سمجھ لیں کہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، دیٹ از دا نیشنل انٹرسٹ. اور مارگینتھو نے کہا تھا کہ کسی اسٹیٹ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اس کی کیپیسٹیز کے مطابق ہونا چاہیے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فرانس اور برطانیہ یہ دونوں کولیپس کر چکے تھے، لیکن یہ ورلڈ پاور بننا چاہتے تھے جو پاسبل نہیں تھا. یا نیپال کہے کہ میں نے سپر پاور بننا ہے دنیا کی، تو نیپال نہیں بن سکتا. ہاں چائنا کہے، چائنا کی کیپیسٹیز ہیں تو یہ اس کے لیے بالکل اپروپریٹ ہے. مطلب کسی بھی اسٹیٹ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اس کی کیپیسٹیز کے مطابق ہونا چاہیے، پریکٹیکل ہونا چاہیے، اس کو آئیڈیل نہیں ہونا چاہیے. چارلس بیئر اس نے 1930 میں بک لکھی تھی نیشنل انٹرسٹ پہ، اور اس نے ٹیریٹری اور کامرس یہ دو چیزوں کو پرائم نیشنل انٹرسٹ کہا تھا. اور یہ دونوں چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں نیشنل انٹرسٹ کو. نیشنل انٹرسٹ جو ہے، نیشنل انٹرسٹ از انڈرسٹوڈ ٹو دا مین a state of affair valued solely for its benefits to the nation. کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں یہ جو اسٹیٹ کے بینیفٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں. اور اس کے اندر بہت ساری ویریشنز ہو سکتی ہیں، مطلب اس کی کچھ کائنڈز بھی ہوتی ہیں لائک پرائمری اینڈ سیکنڈری. پرائمری جس میں پریزرویشن آف فزیکل، پولیٹیکل اینڈ کلچرل آئیڈینٹی آف دا نیشن ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے فزیکلی بھی، پولیٹیکلی بھی، اور اس کے کلچر کو بھی، اس کی آئیڈینٹی کو. اور سیکنڈری میں وہ تمام جن کا تعلق سروائیول سے نہیں ہوتا. ہم نے پڑھا تھا نا ہائی پالیٹکس اینڈ لو پالیٹکس. تو جو ہائی پالیٹکس ہے دیٹ از دا پرائمری انٹرسٹ، اینڈ جو لو پالیٹکس ہے دیٹ از دا سیکنڈری انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ. کہ اس میں پروٹیکشن آف سٹیزنز، جو آپ کے باہر سٹیزنز ہیں ان کی پروٹیکشن، ڈپلومیٹک امیونٹی اپنے لوگوں کے لیے انشور کروانا، تو یہ سارے سیکنڈری انٹرسٹ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. پھر پرماننٹ انٹرسٹ اینڈ ویریبل انٹرسٹ. پرماننٹ انٹرسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو لانگ ٹائم جنہوں نے اسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، جو ہمیشہ سے آپ کی نیشن کے ساتھ رہے اور وہ ہمیشہ تک کے لیے آپ کی نیشن کے ساتھ چلیں گے.
اور یہ آپ کی جو نیشن ہے اس کی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بنائے جاتے ہیں، اور کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو چینج ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ نہیں کرتی۔ اگین آپ یہاں پر سروائیول کی بات کریں گے، پاکستان کی بات کریں تو کشمیر ہمارا ایک پیراماؤنٹ انٹرسٹ ہے، اور یہ پچھلے 72 ایئرس سے ہم اس کو پروفیس کر رہے ہیں، اور ان فیوچر بھی جب تک کشمیر کو حاصل نہیں کر لیا جاتا تو کشمیر پاکستان کا ایک نیشنل انٹرسٹ رہے گا، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ ہمارے انٹرسٹ سے ختم نہیں ہوگا، ہم نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ تو اس طرح کا جو انٹرسٹ ہے دیٹ از دا پرماننٹ نیشنل انٹرسٹ۔ اور کچھ ویریبل ہو سکتے ہیں، ویریبل نیشنل انٹرسٹ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھے گا، ٹھیک ہے، یہ ویریبل انٹرسٹ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل کو پاکستان کو اسلامک بلاک کی ضرورت نہ ہو، تو جیسا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ہر اسٹیٹ اپنے انٹرسٹ کو پرسو کر رہی ہوتی ہے، تو پاکستان کا انٹرسٹ ان فیوچر لیٹ سے اسلامک بلاک کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا تو پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز کو پرسو نہیں کرے گا۔ تو کچھ انٹرسٹ ایسے ہوتے ہیں جو سرکمسٹانسز کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی طرح سے چینج نہیں ہوتے، تو جو چینج نہیں ہوتے وہ پرماننٹ، اور جو چینج ہو جاتے ہیں وہ ویریبل انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ اسٹیٹس کس طرح سے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرتی ہیں؟ کورسو مینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ طاقت کے استعمال سے یا طاقت کے ذریعے لوگوں کو ڈرا کر ان سے کوئی کام کرواتے ہیں، دیٹ از کورسو۔ اس میں انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ انڈائریکٹ میں جہاں پر آپ ڈائریکٹ انٹرفیئر نہیں کرتے، ایمبارگوز لگا دیتے ہیں، مطلب پابندیاں لگا دیتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، یا ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ختم کر دیتے ہیں، جیسا کہ امریکہ ایران کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ انڈائریکٹ ہے، اور ڈائریکٹ جو امریکہ نے عراق کے ساتھ کیا تھا اس کے اوپر بھی ایلیگیشن نیوکلیر ویپنز کا ہے، اس کے اوپر بھی نیوکلیر ویپنز کا تھا، لیکن عراق کے ساتھ ڈائریکٹ انٹرونشن کی گئی، اور جو ایران ہے اس کے ساتھ انڈائریکٹ انٹرونشن کی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹ میں یہ ہے کہ ان کے جو اسٹیٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کر دینا، یا اس کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کو ختم کر دینا۔ الائنسز، پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس میں ہماری اکانومی کو بوسٹ کرنا بھی ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس تک رسائی بھی ہے، اور انڈیا کا جو انفلوئنس ہے اس کو کاؤنٹر کرنا بھی ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے چائنا کے ساتھ الائنس کیا ہوا ہے، تو جو یہ ہمارا الائنس ہے وہ ہمارے بہت سارے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ تو اسٹیٹس الائنسز میں بھی جاتی ہیں، الائنس کا مطلب ہوتا ہے اتحاد کر لینا، اینڈ ڈپلومیٹک نیگوسیشنز کے ساتھ بھی مذاکرات کے ذریعے بھی نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اکنامک ایڈ کے ذریعے، جیسا امریکہ پاکستان کے ساتھ کرتا رہا، افغانستان میں امریکہ نے انٹر ہونا تھا تو اس کے لیے بھی جو افغانستان کی نیبر اسٹیٹس تھیں ان کو اکنامک ایڈ کے ذریعے اس چیز پہ آمادہ کیا گیا کہ وہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کریں افغانستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے۔ پروپیگنڈا بھی یوز کیا جاتا ہے۔ پروپیگنڈا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک پوائنٹ آف ویو کو انٹرنیشنل لیول پہ بار بار ریپیٹ کرنا، جیسا کہ انڈیا پاکستان کے اوپر لگاتا رہتا ہے، یا پاکستان نے انڈیا جو ہے یہ اس نے گروپ آف 4 بنایا تاکہ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ ممبرشپ حاصل کر سکیں۔ اب اس کی پرماننٹ ممبرشپ کو اس کے اگینسٹ پاکستان نے ایک بلاک بنایا جس کو کافی کلب کا نام دیا گیا، اور یونائٹڈ فار کنسنسس بھی اسی گروپ کو کہتے ہیں۔ اب وہ گروپ کیا کر رہا ہے، وہ دا گروپ آف 4 کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ وہ پرماننٹ وہاں پہ ممبرشپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو کافی کلب ہے اس میں پاکستان اور اٹلی، یہ 2 اس کے سب سے ایکٹیو ممبرز ہیں، اور یہ ان کے خلاف کہ یہ پاور کو مس یوز کریں گے، ان کی ہسٹری اس طرح کی نہیں ہے کہ ان کو پرماننٹ ممبرشپ دی جائے، اور یہ کہ اس سے یونائٹڈ نیشنز کی جو ورکنگ ہے وہ فردر اس کے اوپر انفلوئنس آئے گا۔ تو اس طرح کے پروپیگنڈا کے ذریعے اس اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر اس کو پرماننٹ ممبرشپ مل جاتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے بہت سارے ایشوز کریٹ ہو جائیں گے۔
اور کولیکٹیو سیکیورٹی کے ذریعے، جیسا کہ نیٹو ایک اتحاد بنایا ہوا ہے یو ایس اے نے اور یورپین کنٹریز نے، اگر ان میں سے کسی بھی اسٹیٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو یہ سب کے اوپر اٹیک سمجھا جاتا ہے، جس کا یہ مل کر جواب دیتے ہیں. تو یہ کولیکٹیو سیکیورٹی کے ذریعے بھی نیشنل انٹرسٹ کو انشور کیا جاتا ہے. پھر پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں. نیشنل انٹرسٹ میں سیکیورٹی اور سروائیول آف دا اسٹیٹ سب سے پہلے، کہ پاکستان جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور اس کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے گا، اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. پاکستان کے پاس نیوکلیر ایسٹس ہیں، ان نیوکلیر ایسٹس کی پروٹیکشن کو بھی انشور کیا جائے گا. اکنامک پراسپیرٹی، جب تک معیشت آپ کی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو اکنامک پراسپیرٹی کو بھی نیشنل انٹرسٹ میں بڑی امپورٹنس حاصل ہے اور اس کو بھی پرسو کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جائیں گی. الائنسز بنائے جائیں گے تاکہ آئسولیشن سے ہم لوگ نکل سکیں. انڈیا نے بڑی کوشش کی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی، لیکن پاکستان نے چائنا کے ساتھ پاکستان کے اچھے ریلیشنز ہیں، کچھ مسلم بردر کنٹریز کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز ہیں، اور پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بھی ایسی ہے کہ پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو پاکستان تھرو الائنسز پاکستان آئسولیشن کو توڑنے کی بھی کوشش کرے گا. اور یو این اور او آئی سی، یہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، ایک پوری دنیا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، دوسرا مسلم کنٹریز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے ان کے اندر بھی ایکٹیو رول پلے کرنا، افغانستان کو پیسفل بنانا اور وہاں پر انڈیا کا رول نہ ہو. افغانستان پیسفل تبھی ہوگا جب وہاں پہ انڈیا کا رول نہ ہو. تو پاکستان ایک ایسے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں شامل ہے کہ ایک پیسفل افغانستان ہو وداؤٹ اینی رول آف انڈیا. تو پاکستان اس کو بھی پرسو کرتا ہے. پھر ایک گیٹ وے کا کردار ادا کرنا فار دا سینٹرل ایشین اسٹیٹس. سینٹرل ایشین اسٹیٹس لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں، مطلب ایسے ممالک ہیں جن کو کہیں سے بھی سمندر نہیں لگتا، اور دنیا کی جو ٹریڈ ہے وہ مینلی سمندر کے تھرو ہوتی ہے. ایک بحری جہاز کے اوپر ایک بہت زیادہ کنٹینرز لوڈ ہو سکتے ہیں، جبکہ زمینی اگر ٹرانسپورٹ یوز کی جائے تو بحری جہاز جتنا سامان کیری ٹرین بھی نہیں کر سکتی. اسی لیے جو سی ٹریڈ ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے پاس اپنا سمندر نہیں ہے، تو پاکستان کی یہ کوشش ہے ان کو روٹ پرووائڈ کرے عربین سی تک، جس کے بعد وہ ایسٹ انڈین نیشنز کے ساتھ اور افریقن نیشنز کے ساتھ، ایون یورپ کے ساتھ فریلی ٹریڈ کر سکیں. اور اس ٹریڈ کا ڈائریکٹ تو ان اسٹیٹس کو فائدہ ہوگا اور انڈائریکٹلی پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. تو پاکستان یہ بھی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں شامل ہے. اور فریڈم آف کشمیر فرام انڈیا، یہ بھی ہمارا پرائم نیشنل انٹرسٹ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. کشمیر سے پاکستان کے لیے ریورز آتے ہیں. کشمیر اسٹریٹجیکلی ایک بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ایریا ہے، وہ ہائٹ پر ہے، اور پاکستان جو ہے یہ اسے ذرا لوور لیول پر ہے. تو اسٹریٹجیکلی بھی کشمیر پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور کشمیر کا بارڈر انڈیا کے ساتھ چائنا کے ساتھ بھی لگتا ہے، تو اس لیے بھی کشمیر پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ اس میں شامل ہے کہ کشمیر کو انڈیا کے انفلوئنس سے بچایا جائے اور پاکستان کا حصہ بنایا جائے. تو یہ نیشنل انٹرسٹ اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ تھے. اور اگر دنیا مطلب جنرلی بھی آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اسٹیٹس کے نیشنل انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں، تو پھر آپ یہ ان کو جنرلی ڈسکس کریں گے، پھر آپ اس میں کشمیر کا ایشو نہیں ڈالیں گے اور پروٹیکشن آف نیوکلیر ایسٹس نہیں ڈالیں گے. باقی جتنے بھی ہیں یہ سارے تمام کنٹریز انہی کو پرسو کرتے ہیں. کوئی کویشچن ہو تو پوچھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.